میاں صاحب نے تقریر کی ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا. تو میاں صاحب پاکستان تحریک انصاف کا جواب سن لے. ہمارے ہاں چوروں کو، ڈاکوؤں کو ان کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کے نکالا جاتا ہے. اگر وہ چوروں والا عمل آپ کے ساتھ ہوا ہوتا تو دوبارہ نازل نہ ہوتے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ 10 روپے کلو ہوا کرتا تھا سبزی کا. بے شک بجا درست فرمایا کہ 10 روپے کلو ہوا کرتا تھا، لیکن شومی قسمت کہ ضیاء-ال-حق نے آپ کو اپنا بغل بچہ بنا کے پاکستان کا حاکم بنا دیا. نو سچائی ہوئی ہے اس مملکت خداداد پاکستان پر، آپ کی شکل میں اور زرداری کی شکل میں. میں 85 سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، 40-45 سال ہو گئے کہ پاکستان پر آپ کا خاندان نازل ہے. تو وہ وقت جب 10 روپے کلو ہوا کرتا تھا، آپ کے طفیل سبزی 500 اور 1000 روپے کلو پہ پہنچ گئی ہے. سنا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے 9 مئی کی سازش بنی. میاں صاحب جیل میں تو آپ بھی تھے نا، تو کوئی سازش کر لیتے. آپ کی اور آپ کی پارٹی کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی عوامی جدوجہد کر سکے. اور ہمارے لیڈر اور آپ میں اتنا فرق ہے کہ آپ جب گرفتار ہو جاتے ہیں تو کبھی سعودی عرب بھاگ جاتے ہو، کبھی بیمار پڑ جاتے ہو. پاکستانیوں آج بھی وہ کہتا ہے کہ مہنگائی کی سزا قوم کو دی جا رہی ہے. بے شک قوم پہ 2 سال سے آپ کا خاندان مسلط ہے، تو سزا تو قوم کو بھگتنی ہوگی. پاکستانیوں آج خان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے خان صاحب کو ایک بات کہی. میں نے کہا کہ خان صاحب آپ کی رہائی پاکستانیوں کو نکالے بغیر روڈ پر، سڑک چوراہوں اور بڑے بڑے شہروں پہ عوامی اجتماعات کے بغیر، جلوسوں کے بغیر اور دھرنوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں نے خان کو کہا اور آج آپ کے طفیل یہ ریاست پاکستان بھی سن لے کہ میں نے خان کو کہا کہ پاکستان میں مزاحمت، سیاسی جدوجہد اور آئین کے اندر رکھتے ہوئے احتجاج کا حق ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے. پاکستانیوں سنو، یہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ پھر 9 مئی ہو جائے گا. تو میں نے آج کہا ٹی وی پہ کہ ہم نکلیں گے ایسے سینہ تان کے اور ایسی اٹھان سے نکلیں گے، ایسے سیاہ کو سباق اور تمتراک سے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی. اور اگر کوئی دوبارہ سنیں، اگر کوئی دوبارہ پاکستان پہ 9 مئی مسلط کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، اگر پھر کوئی 9 مئی ہوتی ہے تو ذمہ دار میں ہوں گا. یہ گرد ناظر ہے اور
ذرا تقریر کرنے دو 1 منٹ. اگر 9 مئی ہوتی ہے, اگر جلا ہوتا ہے, ورکروں کو مارا جاتا ہے, پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم ہوتا ہے, تو بنگلہ دیش سے سبق سیکھ لو. سنا مریم کہتی ہے کہ میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آؤں گی. مریم بی بی آپ تو سنا پاکستانیوں, مریم بی بی کہتی ہے میں بے رحمی سے پیش آؤں گی, تو سنا ہم آئیں گے, لاہور کے وسط میں آئیں گے, تمہاری بے رحمی بھی دیکھیں گے, تمہارا اور تمہارے سہولتکاروں کا زور بھی دیکھیں گے. اگر پاکستانیوں پر گولی چلانے کی غلطی کی تو قسم سے بنگلہ دیش سے بھی تمہارا حال برا ہوگا. سنیں, آج خان نے ذمہ داری سونپی ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ ہر حالت میں کرنا ہے. ہم نے اسلام آباد میں جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے. بسے کے لوگوں, اگر آپ پاکستانی عملاً یہ سوچ لے تک آپ گھروں سے نہیں نکلیں گے. سنو, وہ قیدی 804 آج بے گناہ, اس کی نظریں آپ لوگوں کی طرف ہے. اب جب تک ہر پاکستانی گھر سے نکل کر خان کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں اس نظریے کے ساتھ نہیں جائے گا کہ میں نے عملی طور پہ اس جدوجہد میں شریک ہو کر پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پورا پاکستان خان کے لیے نکلتا ہے, خان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے, اب وقت ہے. سنا, اسٹیج والے ذرا خاموش ہو جائے. مانسیرا میں گھر گھر میں یہ پیغام پہنچا دو. آپ لوگ 22 اگست کو, جو ممکن ہو تو 21 اگست کو, سب لوگ پورا پاکستان اسلام آباد امٹ کر آئے, اور اسلام آباد میں خان کا جلسہ ہے 22 اگست کو. نہیں, اب ذرا مجھے بولنے تو دے نا. اسلام آباد میں جلسہ ہے ترنول کے مقام پہ. یا خاموش ہو جاؤ نا. اب اگر ہم 1 لاکھ سے بڑھ جاتے ہیں تب بڑھیں گے جب پشاور, مردان, ملکنڈ, دیخان, بنو, لکی مروت, کرک, ہری پور, ہزارہ, تباد, بٹگرام, شانگلہ, سوات, باجوڑ, وزیرستان, ہر ایک شہری اور مانسیرا کے لوگ یہ اور پنجاب کے لوگ اور بلوچستان اور سندھ کے لوگ, ہر ایک یہ سمجھے کہ یہ آپ سب کی جنگ ہے, یہ ہمارے بچوں کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی مستقبل کی جنگ ہے.